بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف تو کرونا کی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض ایسے ملک بھی ہیں جو اس کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد پورے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی مثال اسرائیل کی ہے، جس نے 1 جولائی کو مغربی کنارے کو اپنا قانونی حصہ قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہے کہ یہ کر گزرا جائے۔ فلسطینیوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ امریکہ ہے جس کو خود کالے گورے کی اس ریس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آخر فلسطینیوں کا یہ مسئلہ کون حل کرے گا، کیسے حل ہوگا، کیا اس بار بھی ان کی آواز نہیں سنی جائے گی؟ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع، اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کرونا کی کیا صورتحال ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے لگایا گیا نیا جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کے نتائج کس حد تک سامنے آئے ہیں۔ حالانکہ آج انہوں نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ اگر صوبے مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو لاک ڈاؤن کا مشورہ نہ دیتا۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف آج مزید 8 علاقوں کا لاہوری کے اندر نئے علاقے جس کو لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کنفیوژن کیوں ہے اور یہ کیوں دور نہیں ہو رہا، اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا کہ ملک پاکستان کی 2 نامور مذہبی شخصیات جناب مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری اسی ایک ہفتے کے دوران رحلت فرما گئے، ان کی خدمات پر بھی بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، اسرائیل، مغربی کنارہ، قبضہ، فلسطین، آخر یہ مطلب اور کرونا کا کوئی اثر نہیں کسی کے اوپر۔ 80 چینل ہیں، کسی میں اس وقت خبر نہیں ہے، اور صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا میں مراکش سے لے کے وہاں تک، اور اس وقت ویسٹ بینک میں بینرز لگے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے اور نتنیاہو کے بینرز لگے ہوئے ہیں، اور جب میرے سامنے اسرائیلی اخباریں ہیں، اور اسرائیلی اخباریں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 جولائی سے ہم اس کو انیکس کر دیں گے، اور اس کا جو پلان کوئی بنیادی طور پر نیتنیاہو اس الیکشن پہ آیا تھا کہ ہم پیلسٹینین سٹیٹ کو نہیں مانتے اس علاقے کے اندر، ہمارے نزدیک کوئی اس کا تصور نہیں ہے، یہ بیسیکلی اسرائیل علاقہ جو ہے یہ ہماری پرومس لینڈ ہے جہاں ہم آئیں گے۔ اب اکثر اوقات ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے، تم کو اتنے جذباتی ہوتے ہو، مسلمان ہو، یہ ہے وہ، چھوڑ دیں اس وقت مسلمانی والی بات کو، بنیادی پرنسپل پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بڑے سیکولر ٹائپ قسم کے ہمارے مسلمان بھی جس سے جہاد نہ کرنا ہو توجہ نکال لے گا، وہ توجہ نکال لے گا، وہ جو اللہ نے کہا نا کہ سورہ محمد کی جب آیتیں آ گئیں قتال والی آخری آیات، تو جن کے چہرے میں نفاق تھا ان کے چہروں کو رنگ اللہ دیکھنے والا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر 20 لاکھ اس علاقے میں کون رہتے ہیں، وہ اپنا فلسطینی عرب رہتے ہیں، وہ مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی۔ ایک بات ریلیجس مسئلے کو چھوڑ دیں تو ریلیجس مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگوں کی کئی جگہ کہیں اور ہیں، عیسائیوں کی بہترین بڑی بڑی جگہ کہیں اور ہیں، باقی کے مسلمانوں کی کسی اور جگہ بھی موجود ہیں، سکھوں کے ہمارے ہاں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے 4 لاکھ کو 30,000 یہودی جو وہاں آ کے آباد کیے، اس سارے 1967 کا جو بیسیکلی ہوا تھا، جس کے اندر پوری امت لڑی تھی اور شکست کھائی تھی بری طرح، ذلت اور رسوائی والی شکست کھائی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں لڑنے والے تو اور طرح کے تھے نا، ہمارے ہاں تو اسلام کے نام پہ تھوڑا لڑتے تھے، نیشنلزم پہ لڑ رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے تقریر کی تھی، کیا ہے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، تو اللہ کو موسیٰ کی تو غیرت آتی ہے نا پھر تھوڑی سی، بے شک وہ یہودی ہے، آتی ہے، انہوں نے اس کی پوری طرح کی شکست دی کہ یاد کرتے رہے پوری زندگی اس کے بعد۔ جارڈن کا بھی ہم قریش ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، کسی کو اللہ کے نام نہیں یاد آیا، اور پوری کی پوری فلسطین پی ایل او کی جو آرگنائزیشن تھی وہ سیکولر آرگنائزیشن تھی، جس میں جارج عباس بھی تھا، تو لیلا خالد بھی تھی، یہ سارے مسلمان تو نہیں تھے، یہ سارے یہ لوگ تو بس۔ اب صورتحال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک لوگ تھیوری چلاتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں نے اپنی زمینیں خود یہودیوں کو بیچی تھی، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1920 سے پہلے جب تک یورپ وہاں نہیں آیا تھا اور برطانیہ نے اس کو علاقے کو فتح کر کے باقاعدہ آباد نہیں کرنا، کبھی کسی کی زمین بکی تھی آج تک؟ بکی بھی کیا، ریگستان الاٹ ہوئے تھے، جھوٹ بولتے ہیں بکواس کے، قیمتی زمینیں انہوں نے مسلمانوں نے ویسٹ بینک کی 20 لاکھ مسلمان ابھی تک بیٹھے تھے وہاں پر، صحیح بات۔ اتنی بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 1920 میں پہلا ایلیا جو ہے سی آف گیلیلی کراس کر کے وہاں پہنچا ہے اور وہاں جا کے اس کو ان کو آباد کیا گیا ہے، اور سارے لوگ جو تھے وہ یورپ سے اٹھ کے آئے تھے، کوئی
جرمنی سے آیا تھا، کوئی انگلینڈ سے آیا تھا، کوئی فرانس سے، ان کو خاص طور پہ شپمنٹ کر کے وہاں بھیجا گیا اور ایک بدترین پلان کے تحت بھیجا گیا کہ ان کو یروشلم نہیں بھیجا گیا. ان کو یروشلم کے ارد گرد ایک ریگستانی علاقہ تھا، پورٹس کے ساتھ، حیفا کی پورٹ کے ساتھ، جسے تل ابیب کہتے ہیں، اس کے ساتھ. اچھا وہاں پر جب یہ لوگ آباد ہوئے تو اس کے بعد آہستہ 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 ظاہر بات ہے آباد ہونا شروع ہو گئے. شام جو تھا وہ اس کے پاس تھا، اپنا فرینچ پروٹیکٹریٹ تھا، یہ برطانیہ کے پاس تھا. وہاں جو تھا خلیج مکہ نے حجاز تھا، وہ بھی برطانیہ کے پروٹیکٹریٹ بن چکا ہوا تھا، وہاں وہ پہنچ چکے ہوئے تھے. عراق کے اندر روس کے اور دستے پہنچ چکے، یہ والی صورتحال تھی. صحیح. اس کے بعد پھر آہستہ 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 انہوں نے آباد کرنا شروع کیا. تو وہ علاقہ جس پہ یہ یہودی آباد ہو چکے تھے گورے کے کہنے پہ، جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، بالکل ایسے لداخ میں جا کے آپ بندے بٹھانا شروع کر دیں، بالکل صحیح. یا بلوچستان کے چاغی کے علاقے سے آگے جو 200 کلومیٹر ادھر 200 کلومیٹر اتنا ہی اسرائیل ہے نا، آپ بندے بٹھانا شروع. اور ایک دن 1948 میں آپ اس کا اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ آ گیا ریاست، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، ناجائز بچہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر اس پرنسپل کو مان لیا جائے، یہی وہ پرنسپل ہے جس کی بنیاد پہ اراکان کی اسٹیٹ نہیں بننے دے رہی برما، جو یہی وہ پرنسپل ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا تھا، ایسٹ تیمور سے ان کو. اگر یہ پرنسپل مان لیا جائے کہ چونکہ یہودی وہاں رہے ہیں اس لیے ان کا حق ہے، تو یہودی تو 2000 سال پہلے یعنی سن 70 میں ان کو نکالا گیا تھا اور وہ چلے گئے تھے. یہودی تو ایک تو پہلے بات ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے جو وہاں آ رہے ہیں. تو پھر اسپین میں مسلمان کیوں نہ جائیں؟ ہاں بالکل جانا چاہیے، پھر ان کو بھی واپس. اقبال نے یہ کہا تھا کہ فلسطین پہ اگر ہے یہودی کا حق، کیوں حق نہیں اسپانیہ پہ مسلمان کا؟ اس سے مجھے یاد نہیں آ رہا پورا شعر، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر اسپین پہ مسلمانوں. آج اگر ایک دنیا میں اگر ہم اللہ کرے کہ ایک طاقت بن جائیں اور ہم اسپین فتح کر لیں اور اسپین کے اندر ہم جا کے مسلمانوں کو جا کے آباد کرنا شروع، بربرس کو آباد کرنا شروع کر دیں، عرب کو آباد کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہم جا کے وہاں تو ہم کہہ دیں کہ ہمیں تو گئے ہوئے بھی 1492 کتنے سال ہو گئے، ہمیں تو 600 سال ہو گئے صرف گئے ہوئے. ہم تو تاریخ کا کل کا حصہ ہیں اور ہماری تو حکومت تھی. تو پھر تو ہم دلی بھی واپس مسلمانوں کو ملنا چاہیے کیونکہ اورنگزیب عالم کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تاریخ کا اتنا بڑا مذاق ہے، لیکن اس کو چھوڑیں. لیکن سب سے بڑا سوال اور یہ سب یہ ہے کہ جو فلسطین کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے سارے عرب ملک، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ اتنا بڑا یہ بلنڈر ہونے جا رہا ہے. اور اس نے کہا ہے، میں آپ دیکھیں اسرائیلی اخبار سننے نا، وہ کہتے ہیں کہ نیتنیاہو نے کہا ہے، نیتنیاہو echoed by a host of the right-wing allies maintains that Arab countries have too much to gain from Israel in security, technology and commerce and among other elements. تو اس نے جواب دیا ہے اس کا جو وزیر خارجہ تھا اس کا سوال کا جواب یو اے ای کا. اس نے کہا ہمارے لیے مشکل مت بناؤ، لتر کو آتے ہو سانو. ان کو اس چیز سے ڈر نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری قوم اٹھ کھڑی ہوگی ہمارے خلاف. اچھا پھر اس نے کہا ہے کہ یہ انیکسیشن جو ہے یہ ایکسیشن نہیں ہے، یہ نارملائزیشن ہے. یہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے یار. ہم تو ویسے قانونی طور پر جس طرح مودی نے کشمیر کو ضم کر لیا اسی طریقے ہم بھی اعلان کر. اچھا اس کے بعد جو پلان ہے اس کا، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے الیکشن جیتنے سے پہلے کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایونجلسٹ جو تھے بائبل بیلٹ کے لوگ، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ووٹ دیے تھے کہ یہودیوں کو جب تم آباد کرو گے وہاں پر اور یہودی کو یروشلم دے دو گے تو پھر یہ آزادی کے ساتھ وہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور جب وہ ہیکل سلیمانی بنا لیں گے تو پھر اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا کہ میں ہوں اصل عیسیٰ، یہ جھوٹا بٹھایا ہوا تم. تو پھر ہماری بابا ہو جائے گی بہت. یہ جو ان کا کانسیپٹ، ان کا تصور، یہ ریزریکشن جو ہے، کچھ عیسائی وہ مانگتے ہیں وہ یہ ریزریکشن. اب اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ کنگ عبداللہ جارڈن نے کہا ہے would lead to massive conflict. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہاری نہیں سنتے. اس کے بعد دنیا پوری کے جو لیڈرز ہیں، اب یہ بڑی عجیب و غریب کانفلکٹ، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہے جو وہاں گئے ہوئے. اس وقت بنی اسرائیل بہت کم ہے دنیا کے اندر. خزا ایک قبیلہ ہے جو کہ اس کیسپین کے اوپر آباد تھا. یہودیوں کی تاریخ میں واحد قبیلہ ہے جس نے یہودیت قبول کی تھی، ورنہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم صرف نسلی قوم ہے. انی فضلت علی العالمین، ہم تو دنیا میں فضیلت رکھتے ہیں، ہم تو بائی ریس چلتے ہیں.
تو ان کو انہوں نے دے دیے، تو وہ ان کو اپنے آپ کو اشکنازی جوز کہتے ہیں. صحیح. اس وقت یہ نیتن یاہو، یہ گورے گورے جتنے بھی ہیں نا، یہ بیسیکلی رشیا کے اس بیلٹ سے نکلے ہوئے ہیں جو وہاں آ کے پھر وہاں آ کے آباد ہوئے تھے یورپ میں. لیکن ان کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے 2000 سال یہودیت اختیار کر کے مار کھائی ہے یورپ. صحیح. پوپ سے مار کھائی، کرسچینٹی سے مار کھائی، ہر ملک کے اندر کتے کی طرح زندگی گزاری. تو ان کی وہ بنی اسرائیل بھی عزت کرتے ہیں. ورنہ بنی اسرائیل جیسے یا نائجیریا میں جا کے آباد ہوئے تھے، انڈیا میں آباد ہوئے تھے، ایران میں بہت سارے. اب ایران کے جو جوز ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں جیسا ہر ایک کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، جیسا ہمارے شیعہ سنی کا بھی ایک کانسیپٹ. شیعہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی جو ہیں وہ سرمن رائے میں غار میں چلے گئے تھے، یعنی کو 250 ہجری میں جس وقت حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو ان کو غار میں چھوڑ آئے کہ اس کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے. تو وہ وہاں سے 1200 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے، ایک دن وہ آ جائیں گے. اسی طرح جو ایران میں یہودی ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو تقریباً 80,000 یہودی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایران کے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اصفہان شہر کے اندر، کہ یہاں سے ایک غار سے ہمارا مسایہ اٹھے گا، وہ انتظار کر رہا ہے اور ہم اس کو لے گئے. اسی طرح دوسرے یہودی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ سنیوں والا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، مسایہ ہمارے اندر سے پیدا ہوگا اور وہ آل یعقوب سے پیدا ہوگا. تو دو مختلف آراء، جیسے ہمارے شیعہ سنی کی اختلاف ہے امام مہدی کے آنے کا، وہاں مسایہ کے آنے کا، وہ کہتے ہیں نہیں، آل یعقوب سے ہوگا اور آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک. اب یہ جو دو یہودی ہیں یہ ہیں صہیونی، جن کو کہتے ہیں زائونسٹ. انہوں نے ایک 1896 کے اندر زائونزم کی ایک پوری آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں سے پروٹوکول آف دی جیو لکھے تھے، اور پھر اس کے بعد 1896 کے بعد یہ پھر آ کر نکلے ہیں، اور پھر آ کے 1911 کے اندر انہوں نے وہاں پہنچنا شروع کیا. 1916 میں ایک بالفور ہوتا تھا برطانیہ کا وزیر خارجہ، اس نے ایک ڈیکلیریشن دیا تھا 1916 میں کہ ایوری Jew living in any part of the world is to be considered as one nation. صحیح. And he has all the right to go back to his promised land. یہ اس کا ڈیکلیریشن تھا کہ ہر یہودی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، وہ ایک قوم تصور ہوگا، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، اور اس کو اپنے واپس پرومس لینڈ میں جانے کا حق حاصل ہے. اچھا، یہ پھر اس پہ کرسچینس ہیں وہ بہت خلاف ہوتے ہیں یورپ کے. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیسیکلی تو مسکن وہ ہے، حضرت عیسیٰ پیدا وہی ہوئے. حضرت عیسیٰ جو گلیلی کی گلیاں جو ہیں الخلیل والی، اس میں سے وہ سلیب لے کے چلے، پھر وہ پہاڑی پہ آ کے وہ زیتون کے درخت والے کی والی پہاڑی جو تھی اس کے اوپر وہ واس کیا کرتے تھے. اسی ہیکل کے اندر بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے. تو حضرت عیسیٰ کا تو بچپن، جوانی ایوریتھنگ وہی گزری ہے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے اپنا یہودیوں کا تعلق، تو ان کے تو بکھرے بکھرے پیغمبر. حضرت موسیٰ جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے وہاں اپنا مصر میں، نیل کے کنارے. ان کا بالکل، اور ان کا مزار جو ابھی بھی جو ہے وہ کوئی طور بھی وہیں پر ہے، پہاڑ مزار. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا وہ مزار جو ہے وہ اس کے اندر ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر ہے، اور اس طرح اور بھی. لیکن ان کے تو بہت سارے، ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے ان کا تو فرات کے کنارے حضرت عزیر اور یہ کیونکہ یہودی کی تو بہت دفعہ ڈائسپورا ہوا ہے نا بھارت ملک. پہلی دفعہ سبولہ بن اسرائیل بتاتی ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے بغاوت کی، اللہ کہتا ہے علو کبیرہ، مرتین، 2 دفعہ کرو گے بہت بڑی تم بغاوت. اور پہلی دفعہ تم نے کی تھی، ہم نے تم نے ایسا تم کو ذلیل کیا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو اٹھایا. آپ دعویٰ کریں بخت نصر ان کو اٹھا کے لے گیا، ان کا ہیکل کو تباہ کر دیا، ان کو جا کے فرات کے کنارے میں دے گا، لوہار کو لے گیا، ترخان کو لے گیا، جو کام کرنے والا تھا. باقی جو ان کو کام کچھ نہیں آتا تھا میرے جیسے، ان کو چھوڑ دیا، شار ٹائپ، اینکر ٹائپ، ان کو قتل کر دیا. اچھا، ان کو کہا یہ جو جتنے بھی ہے نا یہ سارے میس کمیونیکیشن اور انٹلیکچوئل، یہ جو ان کو مار دو. نہیں، ان کو تو ہمارے یہاں تو. اچھا، اس کے بعد عورتوں بچوں کو بھی مار مور کے مارے. وہی وہاں پر رہے، یہ وہاں پر رہے، لیکن بحیثیت قوم مجتمع رہے. لیکن مجتمع جب رہے تو اس کے بعد اس کے باوجود بھی ان کو اللہ نبی بھیجتا رہا. اور اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، تم انبیاء کو قتل کرتے سے بغیر وجہ سے. پھر اس کے بعد سائرس اعظم نے ان کو چھٹکارا. ابھی کوئی 6 مہینے پہلے جب ٹرمپ نے کہا نا کہ ان کو یروشلم کو بنائیں گے ہم، تو انہوں نے ایک سکہ جاری کیا تھا $50 کا. اس سکے کے ایک طرف سائرس اعظم ایران کا وہ تھا، اس کی تصویر تھی، دوسری طرف ٹرمپ کی تصویر تھی کہ یہ دونوں ہمارے موسن ہیں. ایک نے ہمیں واپس لے کے آیا تھا. لیکن جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا تو پھر اللہ کہتا ہے دوبارہ ایسی بستی پہ ہم ایسے لوگ بھیجے. اس 7 جب وہ آیا ہے
کیا نام ہے اس کا جو اس کا مشہور رومنس تھا، تو اس نے ان کو کہا نکل جاؤ، اور اللہ کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تم کو امتوں میں تقسیم کر دیا، جاؤ کوئی انڈیا پہنچو، فلاں جگہ یہ جگہ، بکھیر دیا۔ اب پھر اللہ کہتا ہے جب قیامت نزدیک آئے گی، اب یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ فلاں یہ امریکہ کی سازش فلاں، اللہ جب چاہتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جئنا بکم لفیفا، میں تمہیں اکٹھا کر کے یہاں لاؤں گا، پھر دوبارہ وہ ہو رہے ہیں، اور وہ ہو گئے ہیں، جئنا بکم لفیفا، میں اکٹھا کر کے لاؤں گا۔ جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے پھر تم پر جب میسج پہنچے گا تو پھر اللہ کہتا ہے تم مدنا، اگر تم اس وقت پھر وہی حال چلی تمہارے ساتھ وہ ہوگا کہ تمہارا۔ تو ایک بات پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ جو مرضی اسرائیلی کر لیں کچھ کر لیں، ابھی تو ویسے کٹ شوٹ پڑھنی ہے، ہمیں لمبی کٹ پڑھنی بڑھ رہی ہے، شام میں پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، نہیں ابھی سعودی عرب جو جارڈن جو نا جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کی بھی کٹ لگنی ہے، اس لیے کہ ان کا جو نقشہ ہے نا گریٹر یروشلم کا یا گریٹر اس کا اسرائیل کا، وہ یہ ہے کہ دریائے فرات جہاں سے داخل ہوتا ہے شام میں، وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے 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 اس میں عراق کا علاقہ آتا ہے، دیر الزور کا علاقہ آتا ہے، اور فرات جو ہے وہ نیچے شط العرب میں جا کے دجلہ میں مل جاتا ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ کہاں آتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں کہ حضرت ابراہیم گئے تھے، لیکن مدینے کو سمجھتے ہیں ہمارا علاقہ، صحیح ہے، کیونکہ وہاں رہے، خیبر ہے ان کا، خیبر میں کٹ لگی تھی ان کو، تو پورا علاقہ جو تو سمجھتے ہیں کھجور، وہاں سے وہ لے کے گھوم کے اور پھر نیل کے دریا تک، یہ ہے ان کی حکومت کا نقشہ۔ اب اگر نیل نکال دیں تو کیا رہا اس کا، لیکن پوری امت سوئی بھی ہے، نہ شاہ محمود قریشی کا بیان ہے، نہ عمران خان صاحب کا بیان ہے ریاست مدینہ والے کا، نہ جناب کس ملائیشیا والے کا بیان ہے، ٹھیک ہے، مہاتیر محمد کا بیان ہے۔ ہم کشمیر کے لیے نہیں دے رہے تو فلسطین کے لیے کیا دینا ہے؟ اور یہ صاحب تھوڑا آپ بھی کمال کرتے ہیں، لیکن 1 جولائی وارننگ کر دے، اب تو ہمارا کام وارننگ دینی تھی کہ 1 جولائی ہے، کچھ ابھی بھی دے دو، ابھی بھی شور مچا لو، آواز بلند کر لو، تکلیف دل میں تھا۔ چلیں جی ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کرونا کا کہ پاکستان کی حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے اس کرونا پر کس طریقے سے قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔